ہم ذکر کے قابل نہیں، رسول خود ذکر. کیوں؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، میں نے انسان کو بنایا ملے جلے نطفے سے. اللہ نے یہاں پہلے کہا کہ انسان ذکر کے لائق نہیں. ایک جملہ کہوں تاکہ سمجھ سکوں. عزیزان محترم، رسول ہمیشہ سے رسول ہے. نعرہ حیدری. رسول ذکر، ہم ذکر کے قابل نہیں. رسول ذکر، ہم ذکر کے قابل نہیں. اور پھر اللہ نے کہا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ أَضَلُّ. میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے. کیوں؟ میں نے ان کو کان دیے تھے، سنتے نہیں تھے، آنکھیں دی تھی، دیکھتے نہیں تھے، دل دی تھی، سمجھتے نہیں تھے. اولئک کالانعام، وہ جانوروں کے مثل ہیں، بل اضل، جانور سے بھی بدتر. اب میں پاکستان میں تو نہیں پڑھ رہا کہ ہر پوائنٹ کو میں کلیئر کروں، نہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں. کیا یعنی جب انسان انسانیت سے گرے تو وہ جانور سے بدتر. اور قرآن میں بھی ارشاد ہوا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، میدان حشر میں جانوروں کو لایا جائے گا. میدان حشر میں جانوروں کو لایا جائے گا. مسلمانوں سے پوچھو یہ کون سے جانور ہیں؟ جانوروں کا کیا کام؟ میدان حشر میں جانوروں کا کیا کام؟ لیکن انہوں نے باہر سے قرآن نہیں لیا، اسی لیے سمجھ میں نہیں آیا. جب ہمارے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کون سے جانور ہوں گے جو میدان حشر میں لائے جائیں گے، مولا نے فرمایا عبدالحکیم دیکھو یہ جانور نہیں ہوں گے، شکل میں انسان ہوں گے، سیرت میں جانور ہوں گے. نعرہ حیدری. جانور سے بدتر. لیکن ایک جملہ کہوں تاکہ سمجھا سکوں. کیا میں نے کہا تھا؟ رسول ہمیشہ رسول ہے. رسول ہمیشہ رسول ہے. رسول ہمیشہ رسول ہے. تھا، ہے، رہے گا. نہیں، 3 آیتیں اور پڑھوں پھر سمجھا سکوں گا. ابھی میں آپ کے مزاج کو سمجھ گیا ہوں. سمجھ رہا ہوں آپ کے مزاج کو، تو اسی لیے آپ کو پوری ہسٹری دے رہا ہوں. قرآن ہے کیا؟ قرآن محمد آل محمد کی حسین اداؤں کا مجموعہ ہے. قرآن محمد آل محمد کی حسین اداؤں کا مجموعہ ہے. اس قرآن کو سمجھو تو مزہ آ جائے. عزیزان محترم، یہی ہے کہ اللہ کی آواز ہے سورۃ اعراف میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. مومن وہ ہیں، مومن. تعریف ہو رہی ہے مومن کی. مومن وہ ہیں، مومن. بات کرو سارے تو میں آگے چلتا رہوں، تھک نہ جاؤ. صرف باتیں کرتے چلو آہستہ آہستہ تاکہ میں تھک نہ جاؤں، اسی لیے کہہ رہا. ایسے میں ٹائم بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا. میں کہتا ہوں آہستہ آہستہ چلو تاکہ زیادہ مواد آپ کو دوں، لیکن میں تھک نہ جاؤں. اللہ نے کہا مومن وہ ہیں، مومن وہ ہیں. کون سے مومن ہیں؟ جو اتباع کرتے ہیں میرے نبی کی، میرے رسول کی، کائنات کے مرکز کی. کیسے؟ یجدون ہو گئے مومن. اللہ نے کہا نہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ پاتے ہیں توریت اور انجیل میں. کیا معنی؟ اللہ نے ایسے کیوں نہیں کہا کہ مومن وہ ہیں
جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، مومن وہ ہیں جو میرے رسول کو پاتے ہیں توریت اور انجیل میں۔ مومن وہ ہیں جو میرے رسول کو پاتے ہیں توریت اور انجیل میں۔ اللہ نے پہلے مومن کا عقیدہ بتایا کہ عبدالحکیم اگر کوئی کہے کہ میں رسول کو 40 برس کے بعد نبی مانتا ہوں تو وہ مومن نہیں، مومن وہ ہے جو میرے رسول کو عیسیٰ کے زمانے میں رسول مانے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم۔ میرے حبیب یہ جو یہودی ہے، یہ جو یہودی ہیں، یہ جو نصارے ہیں، یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، کیونکہ میں نے توریت میں تمہارا نام لکھا، تمہارا حلیہ بتایا، تمہاری فضیلتیں بتائیں۔ اب آپ کو یہ جانتے ہیں، بڑی بات کہہ رہا ہوں، دبئی میں سارے پڑھے لکھے، توجہ چاہ رہا ہوں، میرے حبیب یہ توریت کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ پہچانا؟ اب آگے اللہ نے کیا کہا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، لیکن میرا حبوب جب ان کے پاس آیا، ما عرفو، تو انہوں نے پہچانا کہ یہ وہی رسول ہے۔ کتنا بڑا جملہ میں نے کہا، میرے حبیب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو، لیکن پھر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، میرے حبیب جب آپ ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو پہچانا بھی کہ یہ وہی رسول ہے، کفروا بِهِ، لیکن جان بوجھ کر آپ کا انکار کیا۔ بڑا جملہ کہوں گا، بڑا جملہ، اس لیے کہ کلیئر کے سوا یہاں کوئی فائدہ نہیں، پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب میرا رسول ان کے پاس آیا، ما کفروا ما عرفوا، تو انہوں نے پہچانا، کفروا بِهِ، جان بوجھ کر انکار کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ نے کہا جو جان بوجھ کر میرے رسول کا انکار کرے اسی پر لعنت۔ یعنی اس پر نہیں، دیکھو میرا فکر کیا کہتا ہے، قرآن کی فکر کیا کہتی ہے۔ معلوم تھا مسلمان کہتے ہیں دو باتوں میں سے ایک بات مسلمان کو ماننا پڑے گی، یا کہو کہ رسول 40 برس کے بعد نبی، اگر کہتے ہو کہ 40 برس کے بعد نبی تو یہودی تم سے بہتر۔ گھبرا گئے شاید میرے دوستو؟ اگر کہتے ہو کہ رسول 40 برس کے بعد نبی تو یہودی تم سے بہتر، کیونکہ انہوں نے پہچانا تو تھا، تم پہچان نہ سکے۔ ارے یہودی و نصارو نے پہچانا تو تھا، اور اگر تم نے پہچان کر انکار کیا ہے، اگر تم نے پہچان کر انکار کیا ہے تو جو یہودی کی سزا وہ تمہاری سزا، جو یہودی کی سزا۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایمان سے بتاؤ، سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ نعرہ حیدری! اب سنو، اب سنو کیا کہا میں نے۔ رسول بلند، اس کی ذات بلند، اس کا کردار بلند، اس کی گفتار بلند، اس کا ذکر بلند، اس کا مقام بلند، اس کا مکان بلند، اس کی عزت بلند، اس کی عظمت بلند، اور اور رسول تھا، ہے، رہے گا۔ اس جملے کو سنیں، رسول تھا، ہے، رہے گا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی رسالت سے خالی نہیں۔ رسول تھا، ہے، رہے گا، اس کا ہر فعل رسالت کا فعل ہے، ہر فعل رسالت کا فعل ہے۔ لیکن ہم کبھی جانور بن جاتے ہیں۔ نہیں، بڑا جملہ کہتا ہوں، خدا کرے سمجھا سکوں، خدا کرے، خدا کرے، کیوں میں کلیئر اتنا تو نہیں کروں گا، خدا کرے آپ کو سمجھا سکوں۔ یعنی ہم جب گرے تو جانور،
پہلے اللہ نے کہا ذکر کے قابل نہیں تھا، یا اللہ اتنا ہی کافی تھا؟ اللہ نے کہا نہیں، تم جانور سے بدتر، یا اللہ اتنا ہی کافی تھا؟ اللہ نے کہا نہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ خیال رہے میری تقریر پر، میں نے کیا کہ تاریخ قرآن ہے، محمد آل محمد کی تاریخ، محمد آل محمد کی سوانح حیات قرآن ہے، اس قرآن کے روح کے مطابق بات کرو۔ اب جب اللہ نے کہا کہ جانور سے بدتر، یا اللہ یہی انسان کے لیے کافی ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، لیکن سورۃ اعراف میں بڑا جملہ کہوں گا، میں دیکھوں گا کس قدر مجھے فالو کرتے ہو۔ ہم بھی سگے درے علی ہیں، ارے کیسے بھی ہیں، گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ نعرہ حیدری، توجہ چاہ رہا ہے۔ بلا کافی تھا؟ اللہ نے کہا ذکر کے لائق نہیں انسان، پھر کہا جانور سے بدتر، پھر کتا کہا۔ یا اللہ ابھی تو کافی ہو گئی بے عزتی انسان کی۔ اللہ نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ سورۃ جمعہ میں آج آپ نے پڑھا ہوگا، سورۃ جمعہ میں ارشاد اور مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ نے کہا جو توریت کے بعد بن بیٹھے ان کی مثال گدھے جیسی ہے، یعنی یہاں اللہ نے جاہل کو گدھا کہا۔ یا اللہ کافی ہو گیا، پہلے ذکر کے قابل نہیں سمجھا، پھر جانور سے بدتر، پھر کتا، پھر گدھا۔ اللہ نے کہا چھوڑوں گا نہیں۔ اور ارشاد ہوا سورۃ مائدہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ میرے حبیب جو نبی کے دشمن ہیں، کبھی میں نے ان کو سور بنایا، کبھی میں نے ان کو سور بنایا، کبھی بندر بنایا، اور وہ شیطان کے پیروکار۔ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ توجہ ہے میری گفتگو پر، توجہ ہے میری گفتگو پر۔ یہ ہے حضرت انسان۔